آج کی کہانی کا نام ہے غلط راستہ۔ ایک شاہد نامی ٹیکسی ڈرائیور تھا جو کہ زیادہ تر دن میں سوتا تھا اور رات میں ٹیکسی چلایا کرتا تھا، اور اس سے وہ جتنے بھی پیسے کماتا وہ سب جوئے اور شراب میں اجاڑ دیا کرتا تھا۔ ایک رات شاہد ٹیکسی چلاتا ہوا ایک ویران راستے سے گزر رہا تھا۔ اس دوران آسمان پر بہت گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ہی دیر میں بہت تیز بارش ہونے والی ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے شاہد گانے گنگناتا ہوا ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ اچانک اسے تیزی سے سڑک پار کرتی ہوئی کوئی بڑی سی پرچھائی نظر آئی، جسے دیکھتے ہی شاہد نے کہا، ارے وہ کیا تھا؟ یہ کہتے ہوئے شاہد وہاں سے کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک شاہد کی نظر ایک بوڑھے آدمی پر پڑی جو کہ سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ بھاگتا ہوا کہیں جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شاہد نے اس سے کچھ قدم آگے جا کر گاڑی روک دی اور اس بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بڑے میاں کہاں جانا ہے؟ یہ سن کر اس بوڑھے نے تیزی سے سانس لیتے ہوئے غصیلی آنکھوں سے شاہد کی طرف دیکھا اور بنا اس کی بات کا جواب دیے دوبارہ وہاں سے بھاگنے لگا۔ یہ دیکھتے ہوئے شاہد نے خود سے کہا، ارے کیا عجیب آدمی ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور یہ نخرے دکھا رہا ہے۔ آخر ایسا میں نے اسے کیا کہہ دیا جو یہ مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا؟ یہ کہتے ہوئے شاہد دوبارہ گاڑی چلا کر اس کے قریب رک گیا اور اس بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ارے بڑے میاں اتنا غصہ کیوں دکھا رہے ہو؟ میں نے صرف یہی پوچھا تھا نا کہ کہاں جانا ہے، لیکن آپ نے تو میری طرف ایسے دیکھا جیسے کہ میں نے آپ کو گالی دے دی ہو۔ بارش ہونے والی ہے اور اس ویران سڑک پر آپ کو کوئی اور گاڑی نہیں ملنے والی، اس لیے نخرے چھوڑو اور آ کر بیٹھ جاؤ۔ یہ سنتے ہی اس بوڑھے نے شاہد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں تم کون ہو اور کیا ہو، اور تمہیں کیا لگتا ہے تم انسانوں کی طرح باتیں کر کے مجھے چکمہ دے دو گے؟ کبھی نہیں۔ میں تمہاری اس چال سے واقف ہو گیا ہوں، اس لیے اب مجھ سے دور رہو ورنہ میں ایسا عمل پڑوں گا کہ تم جل کر خاک ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر شاہد نے حیرانی سے اس بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا انسانوں کی طرح باتیں؟ عمل؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ مجھے کیسے جانتے ہیں جبکہ میں نے تو آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا؟ یہ سن کر بوڑھا غور سے شاہد کی طرف دیکھنے لگا اور منہ میں کچھ پڑنے لگا۔ پھر اس بوڑھے نے شاہد پر پھونک ماری، جس کی وجہ سے شاہد نے حیرت انگیز نظروں سے اس بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بڑے میاں یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ پی میں نے ہوئی ہے اور چڑھی آپ کو ہوئی ہے، اب جلدی سے آ کر بیٹھ جاؤ، بارش ہونے والی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شاہد نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ یہ سنتے ہی اس بوڑھے نے شاہد کی گاڑی کے پیچھے والی سیٹ کی طرف دیکھا اور پھر پیچھے کے راستے کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ دیکھتے ہوئے شاہد نے کہا، ارے یہ آپ کیا ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ یہ سن کر اس بوڑھے نے کہا، اس کا مطلب تم وہ نہیں ہو؟ ہاں تم وہ نہیں لگ رہے۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھا جلدی سے شاہد کی گاڑی میں بیٹھ گیا اور بولا، چلو جلدی یہاں سے نکلو۔ یہ کہتے ہوئے وہ بوڑھا ڈرتے ہوئے بار بار پیچھے دیکھنے لگا۔ شاہد نے بوڑھے کو ایسا کرتے دیکھ کر خود بھی پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے سڑک پر کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر شاہد نے ناؤ میں سر ہلاتے ہوئے اس بوڑھے سے کہا، ارے بڑے میاں آپ کے پیچھے کیا پولیس لگی ہوئی ہے جو آپ ڈر کر بار بار پیچھے دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی واردات تو نہیں ڈال کر بھاگ رہے تھے؟ یہ سن کر بوڑھے نے کہا، ارے تم جلدی سے گاڑی کیوں نہیں چلاتے؟ اب نکلو یہاں سے جلدی ورنہ میں خود ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر شاہد نے کہا، اچھا چلا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شاہد گاڑی چلانے لگا۔ اس دوران شاہد نے اس بوڑھے کی طرف دیکھا تو وہ اب بھی پیچھے دیکھتے ہوئے بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اتنے میں شاہد نے کہا، لگتا ہے آپ کو زیادہ ہی سردی لگ رہی ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو پیچھے سیٹ پر میری گرم چادر پڑی ہے،
وہ پکڑ کر اوڑھ لیں۔ یہ سن کر اس بوڑھے نے دوبارہ شاہد کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جس راستے سے تم آئے ہو کیا وہاں تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیا تھا؟ یہ سن کر شاہد نے ہنستے ہوئے کہا، ارے یہ کیسا سوال ہے، مجھے کچھ دکھائی نہ دیتا تو آپ میرے ساتھ گاڑی میں نہ بیٹھے ہوتے۔ میں شرابی ضرور ہوں لیکن گاڑی میں پورے ہوش و حواس میں چلاتا ہوں۔ اس بوڑھے نے کہا، اس کا مطلب تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ شاہد نے کہا، ارے بڑے میاں ایسا کیا تھا وہاں جو میں نے نہیں دیکھا؟ اس بوڑھے نے کہا، میرا نام لیاقت ہے اور میں عملیات سیکھ رہا ہوں۔ اس کے لیے مجھے ویرانوں میں جا کر طرح طرح کے چلے کاٹنے پڑتے ہیں۔ یہاں سے کچھ دوری پر ایک گندی سی ندی ہے، اس کے کنارے پر بیٹھ کر میں چلا کر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیسے اچانک وہاں ایک شیطانی چیز آ گئی جسے میں قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اچانک میرا عمل الٹا ہو گیا اور وہ چیز مجھے مارنے کے لیے میرے پیچھے پڑ گئی۔ میں نے بہت بار اس پر عمل سے وار کیا لیکن وہ بہت ہی طاقتور اور غصیلی تھی، جس کی وجہ سے میں ناکام ہو گیا اور اپنی گاڑی میں وہیں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اسی دوران ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی تو میں گھبراہٹ میں بنا دیکھے ہی اس میں بیٹھ گیا اور گاڑی چل پڑی۔ اسی دوران اچانک مجھے لگا کہ میرے ساتھ دائیں طرف کوئی اور بھی بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی میں نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو میرے ساتھ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی جو کہ چپ چاپ سامنے دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے میں نے ڈرائیور سے کہا کہ ارے بھائی صاحب مجھے اپنے ساتھ آگے بٹھا لیں، میں جلدی میں ان خاتون کے ساتھ پیچھے بیٹھ گیا تھا۔ یہ سنتے ہی اس ڈرائیور نے گاڑی روک لی اور اسی وقت اس کی گردن پوری طرح گھوم کر میری طرف ہو گئی اور اس کی شکل پوری طرح سے بھیانک ہو گئی۔ ابھی میں اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک میرے ساتھ بیٹھی اس خاتون نے میرا بازو پکڑ لیا۔ تو جیسے ہی میں نے اس خاتون کی طرف دیکھا تو وہ کوئی خاتون نہیں بلکہ وہی شیطانی چیز تھی جو میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ یوں سمجھ لو کہ اگر یہ میرا تعویذ میرے گلے میں نہ ہوتا تو آج شاید میری لاش ہی اس سڑک پر ملتی، کیونکہ جیسے ہی اس شیطانی عورت نے میرے گلے کو پکڑنا چاہا تو اس کا ہاتھ جل گیا اور میں فوراً وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ ابھی میں وہاں سے کچھ ہی دور آیا تھا کہ اتنے میں تم آ گئے، اس لیے مجھے تم پر شک ہو رہا تھا، کیونکہ سچ میں وہ شیطانی چیز بہت ہی بھیانک تھی۔ آج سے پہلے میں نے کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی تھی جو کہ طرح طرح کی شکل میں سامنے آ جاتی ہے۔ یہ سن کر شاہد نے اس بوڑھے کی طرف خاموشی سے دیکھا اور پھر اچانک زور زور سے ہنسنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس بوڑھے شخص نے کہا، کیا ہوا، تمہیں میری باتیں مذاق لگ رہی ہیں؟ شاہد نے ہنستے ہوئے نہ میں سر ہلایا اور پھر بنا اس بات کا جواب دیے مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ کرنے لگا اور بولا، بھلا ایسے بھی کوئی اپنی گاڑی چھوڑ کر بھاگتا ہے کیا؟ اس دوران بوڑھا شاہد کی طرف غصیلے انداز میں دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں زوردار آواز کے ساتھ آسمانی بجلی چمکی اور اسی کے ساتھ گاڑی کی چھت پر دھمک کی آواز بھی آئی۔ تو اچانک بوڑھا ڈر گیا اور گھبرا کر گاڑی کی چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ دیکھ کر شاہد ایک بار پھر سے پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا اور اس نے ہنستے ہوئے کہا، ارے لیاقت صاحب کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ آسمانی بجلی کی آواز تھی، کوئی شیطانی چیز نہیں جو آپ اس قدر ڈر رہے ہیں۔ لیاقت نے ڈرتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے گاڑی کی چھت پر کوئی ہے۔ یہ سن کر شاہد پھر سے ہنسنے لگا، ارے لیاقت صاحب کوئی چیز نہیں ہے اور پتہ ہے میں خود بہت بڑا شیطان ہوں، اگر کوئی شیطانی چیز ہوئی بھی تو مجھے دیکھ کر بھاگ جائے گی، آپ تو ایسے ہی ڈر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے شاہد پھر سے مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ یہ سن کر لیاقت نے کہا، دراصل قصور تمہارا نہیں ہے، کیونکہ تم نے کبھی کوئی شیطانی چیز دیکھی ہی نہیں ہے، لیکن جس دن تمہارا سامنا کبھی کسی ایسی چیز سے ہو جائے گا تو اس وقت تمہیں ڈر کی قدر ہو جائے گی اور اسی دن تمہیں پتہ چل جائے گا ڈر کیا ہوتا ہے۔ یہ سن کر شاہد نے کہا، لیاقت صاحب پھر تو یہ ناممکن ہی سمجھیں، کیونکہ ڈر تو اسے ہی لگتا ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، میں تو 24 گھنٹے ہی نشے میں رہتا ہوں، اس لیے مجھے کیا پتہ ڈر کس چڑیا کا نام ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جانا کہاں ہے، کیونکہ آگے چوک آنے والا ہے۔ لیاقت نے کہا۔ یہ سنتے ہی شاہد نے گاڑی بائیں طرف موڑ لی
اور کچھ دیر ڈرائیونگ کرنے کے بعد آخر کار شاہد اس بوڑھے کے گھر پہنچ گیا اور لیاقت نے شاہد کو کچھ پیسے دیتے ہوئے کہا، دیکھو بارش بہت تیز ہو رہی ہے اور ایسے میں تمہارے لیے گاڑی چلانا خطرے سے خالی نہیں ہے، اگر تم چاہو تو میرے گھر پر کچھ دیر آرام کر سکتے ہو۔ شاہد نے پیسے جیب میں رکھتے ہوئے کہا، ارے لیاقت صاحب، اگر گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے گا تو کھائے گا کیا؟ آپ اپنے گھر جائیں، اپنا کیا ہے، اپنی تو پوری رات سڑکوں پر ہی گزرتی، اور اگر صحیح پوچھیں تو رات کے وقت سواری منہ مانگے پیسے بھی دے دیتی ہے، خاص کر ایسے بارش کے موسم میں تو میری ڈبل کمائی ہو جاتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں کچھ دیر آرام کر لوں، ایسے تو میری 4-5 بوتلوں کا نقصان ہو جائے گا، جو مجھے قبول نہیں ہے۔ یہ سن کر لیاقت نے کہا، تمہارے گھر والے تمہیں شراب پینے سے نہیں روکتے کیا؟ یہ سن کر شاہد نے ہنستے ہوئے کہا، ارے لیاقت صاحب، اپنا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں لاوارث ہوں، نہ کوئی گھر اور نہ کوئی گھر والا، بس کچھ کام دھندا کر کے قسطوں پہ یہ ٹیکسی لے لی تھی اچھے وقت پر، بس اب تو یہی میری دوست اور گھر والی ہے۔ یہ سن کر لیاقت نے کہا، کیسا اتفاق ہے، تم بھی میری طرح اکیلے ہی ہو، فرق صرف اتنا ہے کہ میرے پاس یہ اتنا بڑا گھر ہے لیکن گھر میں میرے علاوہ رہنے والا کوئی نہیں، بیوی بہت پہلے ہی چل بسی، 2 بیٹے ہیں لیکن وہ کب کے پاکستان کو چھوڑ گئے، آج تقریباً 18 سال ہو گئے، انہوں نے کبھی پلٹ کر ایک فون بھی نہیں کیا، میں زندہ ہوں یا مر گیا انہیں کوئی فکر نہیں ہے، وہ بس اپنے بیوی بچوں میں مگن ہیں، جبکہ میں ان کی شکل دیکھنے کو بھی ترس گیا ہوں۔ یہ سن کر شاہد نے کہا، ارے لیاقت صاحب، یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے، بچے جب جوان ہو کر اپنی جگہ سیٹ ہو جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، اب آپ نے بات چھیڑ ہی دی ہے تو میری ذاتی زندگی کی ایک چھوٹی سی کہانی سن لیں، مجھے دیکھیں میں جوان بھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکے تھے، ایک ماموں ہوا کرتے تھے جنہوں نے مامی کے طنز کے تیر برداشت کرتے ہوئے بھی مجھے پالا پوسا، پھر جب میں 13 سال کا ہوا تو میرے ماموں کا انتقال ہو گیا، اس کے ٹھیک 3 ماہ بعد ہی میری مامی نے مجھے یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ ان کا گھر کوئی یتیم خانہ نہیں ہے، مجھے وہ دن کبھی نہیں بھولتا، وہ بھی ایسی ہی ایک بارش کی رات تھی، میں بنا سویٹر کے سردی میں ٹھٹرتا ہوا بھوکا پیاسا بس اسٹاپ پر بیٹھا رو رہا تھا، پھر ایک بندہ آیا اور وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے ریسٹورنٹ لے گیا، جہاں اس نے مجھے کھانا کھلایا اور اس کے بعد میں اس کے ہوٹل پر کام کرنے لگا اور وہیں پر رہنے لگا، پھر اسی نے مجھے مدرسہ اسکول کی تعلیم بھی دلوائی، لیکن میں صرف 5ویں جماعت تک پڑھ سکا، کیونکہ آگے پڑھنے کا میرا من نہیں تھا اور میں نے 9ویں 12 سے مدرسہ جانا بھی چھوڑ دیا تھا، حالانکہ وہ بھلا انسان مجھے آگے پڑھنے پر زور دیتا رہا، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور ہوٹل کے کام میں ہی لگا رہا، پھر جیسے جیسے میں بڑا ہوا تو اس نے مجھے ہنر کے طور پر ڈرائیونگ بھی سکھا دی، تاکہ اگر مجھے کہیں اچھی جگہ پر ڈرائیونگ کی نوکری ملے تو وہ بھی میں بآسانی کر لوں، پھر ایک وقت پر وہ بھی فوت ہو گیا اور اس کے بیٹوں نے اس کا ریسٹورنٹ بیچ ڈالا، اور ایک بار پھر سے میں بے گھر اور لاوارث ہو گیا، لیکن اس وقت تک میں پوری طرح سے جوان ہو چکا تھا تو میں نے ٹیکسی چلانی شروع کر دی، پھر ڈرائیور بھائیوں کے ساتھ جیسی سنگت ویسے کام، تب سے آج تک میں یہ نہ ختم ہونے والے راستے پر ہی چل رہا ہوں، جہاں نہ وہ ماں ہے جو کہتی تھی کہ بیٹا جلدی گھر آ جایا کرو، نہ ہی وہ باپ ہے جو کہتا تھا بیٹا شراب مت پیا کرو، جوا مت کھیلا کرو، اب تو بس یہی زندگی ہے، لیکن میں اس میں بھی خوش ہوں، اس لیے آپ بھی اپنے بیٹوں کی فکر چھوڑ کر خوش رہا کریں۔ شاہد کی باتیں سن کر لیاقت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے شاہد سے کہا، بیٹا تمہارا کیا نام ہے؟ شاہد نے کہا، میرا نام شاہد ہے، ویسے بہت سے شرابی جواری لوگ مجھے شیدی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ سن کر لیاقت نے کہا، اچھا اگر میں تم سے کہوں کہ میرے پاس میرے بیٹے بن کر رہا کرو تو کیا تم یہ کر سکو گے؟ لیاقت کی یہ بات سنتے ہی شاہد نے غور سے لیاقت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے لیاقت صاحب، لگتا ہے آپ کی طبیعت واقعی میں خراب ہو چکی ہے، بھلا ایک نشئی جواری انسان کو کون اپنے پاس رکھے گا، وہ بھی اپنا بیٹا بنا کر، جب ایسے کام کرنے پر تو سگے ماں باپ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس شرابی جواری سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، پھر آپ یہ غلطی کیوں کر رہے ہیں؟ لیاقت نے کہا، بیٹا جن بچوں سے میرا تعلق ہے وہ تو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے،
ایسے میں اگر مجھے ایک ایسا بیٹا مل جائے جو مجبوری اور دنیا کی زیادتیاں برداشت کرتے ہوئے شرابی جواری بن گیا ہو تو میرے لیے یہ بھی غنیمت ہوگی۔ کم سے کم مجھے بابا کہنے والا میرے پاس کوئی تو ہوگا۔ یہ اتنا بڑا گھر، یہ مال و دولت میرے کسی کام کے نہیں ہے۔ مجھے تو بس مرنے کے بعد کاندھے کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے لیاقت رونے لگا۔ یہ دیکھتے ہی شاہد نے لیاقت کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، ارے لیاقت صاحب، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر مجھ جیسے انسان کو آپ بیٹا بنانے پر خوش ہیں تو میں آپ کا بیٹا بننے کو تیار ہوں۔ یہ سنتے ہی لیاقت نے خوشی کے آنسو نکالتے ہوئے کہا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو بیٹا؟ شاہد نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ دیکھ کر لیاقت نے کہا، تو چلو پھر آج ہی ہم اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ آج بہت دنوں کے بعد میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا۔ یہ سن کر شاہد نے کہا، پر لیاقت صاحب، یہ سن کر لیاقت نے کہا، بیٹا مجھے لیاقت نہیں بابا کہو۔ یہ سن کر شاہد نے مسکرا کر کہا، پر بابا میں نے تو کھانا کھا لیا تھا۔ لیاقت نے کہا، وہ میں نہیں جانتا، اب میرے ساتھ ایک دو نوالے تو تمہیں لینے ہی ہوں گے، اب چلو جلدی۔ یہ سن کر لیاقت نے شاہد کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ اس دوران شاہد بہت غور سے گھر کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ گھر بہت ہی خوبصورت اور بڑا تھا۔ گھر میں جاتے ہی ایک ہال کمرہ تھا جس میں بڑی سی کھانے کی ٹیبل اور کرسیاں پڑی تھیں، اور کچھ ہی دوری پر دونوں طرف میں خوبصورت سیڑھیاں تھیں جو کہ اوپر والے کمروں کی طرف جا رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر شاہد نے کہا، بابا آپ کا گھر تو واقعی میں بہت ہی خوبصورت ہے، ایسا گھر تو میں نے صرف فلموں میں ہی دیکھا تھا۔ لیاقت نے کہا، ارے یہ تو تمہارے آنے کے بعد گھر بنا ہے، ورنہ یہ تو صرف ایک قبر تھی جس میں اکیلا پڑا ہوا تھا۔ یہ کہنے کے بعد لیاقت جلدی سے کچن کی طرف گیا اور کافی سارا کھانا وغیرہ ٹیبل پر رکھ کر شاہد سے بولا، چلو بیٹا بسم اللہ کرو۔ شاہد نے کھانے کو دیکھتے ہوئے کہا، بابا یہ سب کس نے بنایا ہے؟ لیاقت نے کہا، بیٹا میں بھی کسی دور میں کک تھا، میرا بھی ریسٹورینٹ تھا جو میں نے اپنے بیٹوں کے نام کیا تھا، لیکن میرے بیٹوں نے بھی ملک سے باہر جانے کے لیے اسے بیچ ڈالا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں نے پھر سے اسے خرید کر ٹھیکے پر دے دیا ہے، لیکن میرا ہنر میرے ساتھ ہے، اس لیے میرا جو دل چاہتا ہے بنا لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے لیاقت نے ایک نوالا اپنے ہاتھ سے شاہد کو کھلاتے ہوئے کہا، لو بیٹا کھاؤ۔ شاہد نے کہا، بابا میں کھا لوں گا، آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ لیاقت نے کہا، بیٹا آج میں بہت خوش ہوں، اس لیے اب تم میرا دل مت توڑو، اسے کھا لو۔ یہ دیکھ کر شاہد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے وہ نوالا کھا لیا۔ یہ دیکھتے ہوئے لیاقت نے کہا، ارے بیٹا تم رو رہے ہو؟ شاہد نے کہا، نہیں بابا یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، ماں باپ کے جانے کے بعد آج زندگی میں دوسری بار مجھے کسی نے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا ہے، اس لیے آنکھیں نم ہو گئیں۔ لیاقت نے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، اب سے میں روز تمہیں پہلا نوالا اپنے ہاتھ سے کھلایا کروں گا۔ اتنے میں شاہد نے بھی اپنے ہاتھ سے ایک نوالا لیاقت کو کھلاتے ہوئے کہا، بابا آج سے میں بھی اپنے ہاتھ سے آپ کو کھانا کھلایا کروں گا۔ ابھی دونوں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک اوپر کے کمرے سے خوفناک چیخ سنائی دی، جسے سنتے ہی لیاقت اور شاہد نے چونک کر اوپر کی طرف دیکھا تو انہیں ایک پرچھائی سی نظر آئی، جسے دیکھتے ہی لیاقت بری طرح ڈر کر کانپتے ہوئے شاہد کی طرف دیکھنے لگا۔ تو شاہد نے لیاقت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بابا آپ نے تو کہا تھا کہ آپ اس گھر میں اکیلے رہتے ہیں، تو پھر یہ اوپر کون ہے؟ لیاقت نے کہا، یہ صرف ایک آواز ہی ہے، جب ہم اس کو دیکھنے جائیں گے تو وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ شاہد نے کہا، بابا کوئی تو ہوگا، میں ابھی اس کو دیکھ کر آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شاہد پاس میں ہی بنی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ابھی وہ اوپر والے کمرے کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اچانک اس کمرے کا دروازہ جھٹ سے خود بخود کھل گیا۔ یہ دیکھ کر شاہد نے واپس نیچے لیاقت کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی میں کہا، بابا مجھے لگتا ہے کوئی چور چکار یہاں گھس آیا ہے۔ لیاقت نے کہا، نہیں بیٹا وہاں کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر شاہد نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے لیاقت کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور خود آہستہ آہستہ سے دبے پاؤں چلتا ہوا اس کمرے کے دروازے پر پہنچا، اور پھر ایک دم سے بھاگ کر اس کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ شاہد نے چاروں طرف نظر گھماتے ہوئے ہر طرف دیکھا، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ دیکھ کر شاہد نے حیرانی سے کہا،
کمال ہے، ابھی تو کسی نے دروازہ کھولا تھا لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی شاہد واپس جانے کے لیے دروازے کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اچانک اس کمرے کی کھڑکی جھٹ سے کھلی اور اس کی آواز سنتے ہی شاہد نے پلٹ کر دیکھا تو کھڑکی سے بجلی کے چمکنے کی روشنی کمرے میں پڑ رہی تھی اور کھڑکی کے دونوں پلڑے ہوا کی وجہ سے بار بار آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے شاہد آہستہ آہستہ سے اس کھڑکی کے پاس گیا اور اس نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا۔ اسے گلی میں کوئی کالی سی پرچھائی نظر آئی جو کہ بارش میں بھیگتی ہوئی اپنی چمکدار آنکھوں سے شاہد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ابھی شاہد اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے دوسری گلی کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ دیکھتے ہوئے شاہد جلدی سے بھاگتا ہوا سیڑھیوں کی طرف آ گیا اور اسے تیزی سے نیچے آتے دیکھ کر لیاقت نے حیرانی سے کہا، کیا ہوا بیٹا؟ لیکن شاہد بنا اس کی بات کا جواب دیے ہی بھاگتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا اور باہر جاتے ہی شاہد دوڑتا ہوا اس گلی کی طرف گیا جہاں وہ چیز گئی تھی، لیکن اسے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اس دوران شاہد پوری طرح سے بھیگتا ہوا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اس دوران لیاقت بھی بھاگتا ہوا شاہد کے پاس آ کر بولا، کیا ہوا بیٹا؟ یہ سن کر جیسے ہی شاہد نے لیاقت کی طرف دیکھا تو شاہد نے کہا، بابا آپ یہاں کیوں آ گئے؟ دیکھو آپ کتنے بھیگ گئے ہیں، اب جلدی گھر چلیے ورنہ آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے شاہد نے لیاقت کا ہاتھ پکڑا، اسے واپس اس کے گھر لے آیا۔ پھر شاہد نے لیاقت سے تھوڑا ناراض ہوتے ہوئے کہا، آپ ابھی جا کر کپڑے بدلیں ورنہ سردی سے آپ کو بخار بھی ہو سکتا ہے۔ میں تو اس چور کے پیچھے بھاگا تھا، لیکن آپ کو کیا ضرورت تھی میرے پیچھے بھاگ کر بارش میں بھیگنے کی؟ یہ سن کر لیاقت نے شاہد کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ وہ خوشی سے شاہد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لیاقت کو ایسا کرتے دیکھ کر شاہد نے کہا، اب ایسے کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہیں، جائیں جلدی سے کپڑے بدل لیں۔ لیاقت نے کہا، ارے بیٹا آج میں مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی غم نہیں ہوگا کیونکہ آج میرا بیٹا جو میرے ساتھ ہے۔ یہ سن کر شاہد نے کہا، بابا مریں آپ کے دشمن، یہ کیا آپ بیکار کی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو کچھ ہو جائے گا تو یہ آپ کا شرابی بیٹا آپ کو کندھا بھی نہیں دے سکتا، اس لیے اگر آپ نے ابھی جا کر کپڑے نہیں بدلے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ویسے بھی سارے نشے کی ایسی کی تیسی کر دی ہے اس چور نے، اوپر سے آپ تنگ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر لیاقت نے ہنستے ہوئے کہا، ارے اچھا بھائی اب غصہ چھوڑ دو، میں ابھی کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے لیاقت کپڑے بدلنے چلا گیا اور شاہد کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ کر چور کے بارے میں سوچتے ہوئے اوپر کی منزل کی طرف دیکھنے لگا کہ اچانک باہر کا دروازہ دھیرے دھیرے سے کھلنے لگا، جس کی آواز سنتے ہی شاہد نے باہری دروازے کی طرف دیکھا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے شاہد جلدی سے دروازے کے پاس گیا اور باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر دروازہ بند کر کے واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ کر کہنے لگا، یہ آج میرے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں لیاقت کپڑے بدل کر آیا اور اپنے بیٹوں کے کچھ کپڑے شاہد کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ لو بیٹا، اس میں سے جو بھی پسند ہے پہن لو، کل پھر ہم تمہارے لیے نئے کپڑے لے آئیں گے۔ یہ سن کر شاہد نے کہا، بابا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ لیاقت نے کہا، بیٹا تمہیں بھی ٹھنڈ لگ جائے گی، تم بھی بھیگے ہوئے ہو۔ شاہد نے کہا، نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا، اب آپ جا کر آرام کریں۔ یہ سن کر لیاقت نے کہا، ہاں بھائی میں تمہارا حقیقی باپ جو نہیں ہوں ورنہ تم میری بات مان لیتے۔ یہ سن کر شاہد نے غصے سے لیاقت کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے اس کے ہاتھ سے کپڑے پکڑے اور بدلنے چلا گیا۔ اس دوران لیاقت پھر سے خوش ہو کر شاہد کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر شاہد کپڑے بدل کر واپس لیاقت کے پاس آ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک کمرے پر پڑی جس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اس کمرے میں کسی چیز میں آگ جل رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے شاہد اس کمرے میں گیا تو شاہد حیران رہ گیا کیونکہ وہ کمرہ پوری طرح سے خالی تھا، لیکن اس میں زمین پر ایک بڑا سا 6 کونے والا ستارہ بنا ہوا تھا اور اس ستارے کے گرد کافی ساری بجھی ہوئی موم بتیاں لگی ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہڈیاں اور جادو ٹونے کی کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ ابھی شاہد یہ سب دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک پھر سے ایک بھیانک سی چیخ کی آواز سنائی دی
جسے سنتے ہی شاہد چونک گیا اور وہاں سے بھاگتا ہوا لیاقت کے پاس آ کر بولا، یہ کیسی آواز تھی؟ لیاقت نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا یہ سب تو اس گھر میں چلتا ہی رہتا ہے، پر اب مجھے اس چیز کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ اب اس گھر میں میرا بیٹا بھی میرے ساتھ رہے گا۔ شاہد نے حیرانی سے لیاقت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا بابا ایک بات تو بتائیں، وہ جو کونے والا کمرہ ہے اس میں وہ ستارہ، موم بتیاں اور عجیب عجیب سی چیزوں سے آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ سنتے ہی لیاقت نے کہا، ارے اسی جگہ پر بیٹھ کر تو میں عملیات سیکھتا ہوں، لیکن ابھی تک کچھ خاص سیکھ نہیں پایا۔ ان کتابوں کے مطابق میں بہت بار قبرستانوں اور ویران جگہوں پر جا کر عملیات کا تجربہ کرتا ہوں، لیکن ہر بار کسی نہ کسی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہوں۔ یہ سن کر شاہد نے حیرانی سے کہا، لیکن بابا آپ یہ سب کیوں سیکھ رہے ہیں؟ ارے اسی جگہ پر بیٹھ کر تو میں عملیات سیکھتا ہوں، لیکن ابھی تک کچھ خاص نہیں سیکھ پایا۔ ان کتابوں کے مطابق میں بہت بار قبرستانوں اور ویران جگہوں پر جا کر عملیات کا تجربہ کرتا ہوں، لیکن ہر بار کسی نہ کسی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہوں۔ یہ سن کر شاہد نے حیرانی سے کہا، لیکن بابا آپ یہ سب کیوں سیکھ رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے بہت سے لوگ یہ سب پیسوں وغیرہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں آپ کو پیسے کی کوئی کمی نہیں لگتی، تو پھر یہ سب کیوں؟